اصل میں یہ جو ایڈم انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ مینجمنٹ سائنسز ہے جی، یہ جناب مفتی نعیم صاحب کا خواب تھا بالکل، کہ جو ہمارے مدارس کے طلبہ جب وہ نکلتے ہیں فارغ ہو کر کے تو یہ مدارس کے معاشرے میں ایک بہتر کردار ادا کر سکیں تاکہ معاشرے کے جو مسائل ہیں اکانومک فائنینشیل اور دوسرے جو جاب امپلائمنٹ کے مسائل ہیں وہ وہاں وہ پینیٹریٹ ہو سکیں. صحیح ہے. تو اسی سلسلے میں جامعہ بن نوریہ عالمیہ JBA نے ایک قدم اٹھایا اور ایک ادارہ اسٹیبلش کیا ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ، جس میں ہم لوگوں نے انیشیلی 2 فیکلٹیز اسٹیبلش کی ہیں. وہ کون کون سی ہے؟ فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ اسلامک لرننگ. صحیح ہے. اینڈ دا ادر از فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز. ٹھیک ہے. فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ اسلامک لرننگ میں ہم لوگ ایک پروگرام آفر کر رہے ہیں، وہ BS ان اسلامک اسٹڈیز. کہ جو ہمارے طلبہ جو ہمارے یہاں سے مدارس سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں مفتی وغیرہ عالم وغیرہ بن کے، تو وہ فردر ایجوکیشن یہیں سے آگے MS کی طرف جائیں اور PhD کی طرف جائیں. PhD تو بہت آگے فیوچر کی بات ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہم لوگ BS کرا رہے ہیں. BS کروا رہے ہیں جی ماشاءاللہ. کتنے سال کا ہوگا یہ عالم کے بعد؟ 4 ایئرس کا. عالم کے بعد 4 ایئرس کا آپ. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. اور دوسری فیکلٹی ہے فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز، جس میں ہم لوگ کرائیں گے BBA بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. کیونکہ یہ جو ہمارے جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف دینی علوم میں ہی ان کو نہیں رہنا بلکہ دنیاوی علوم میں بھی لے کے چلنا، اپنے آپ کو دنیاوی بزنس میں بھی انوالو ہونا ہے. کسی کا بزنس رن کرنا ہے، کہیں اچھی جاب کرنی ہے، کہیں بھی آپ بالکل بینک میں بھی جاب کر سکتے ہیں، اسلامک فائنانس میں جاب کریں گے اور شریعہ کمپلائنس میں جاب کریں گے. تو ان کو بیرونی دنیا سے آشکار کرنے کے لیے ایڈم انسٹیٹیوٹ نے ان کو BBA بھی کرانے کا پروگرام کیا. زبردست. یہ BBA کا بھی وہی ڈیوریشن ہوگا جو 4 ایئرس پروگرام، جو انٹرنیشنل پیراڈائم ہے، جو ماڈل ہے وہی 4 ایئرس کا جو اسٹرکچر ہے وہی ہوگا. زبردست. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے پاس فل ٹائم فیکلٹی موجود ہے. اچھا، کتنے فیکلٹی ممبرز ہوں گے آپ؟ ہمارے پاس 6 فیکلٹی ممبران ہیں ہر فیکلٹی میں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ایک پروفیسر، ہاں ٹھیک ہے، ایک ایسوسیٹ پروفیسر، 2 اسسٹنٹ پروفیسر اور 2 لیکچرر، جو کہ HEC کے منیمم ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی لاسٹلی ہمارا وزٹ بھی ہوا تھا HEC والوں نے. ہاں یہ ہمارے پاس ذرا 1-1.5 مہینے پہلے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان قریب ہم بڑی خوشخبری سننے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے امید رکھیے انشاءاللہ تعالی. تو لاسٹ وزٹ کی کچھ جو روداد رہی وہ تھوڑی سی ذرا ہمیں بتائیں نا کہ کیا رہا. لاسٹ وزٹ ایسا ہوا تھا کہ اباؤٹ 10 وائس چانسلرز آئے تھے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ، پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے 10 آئے تقریباً، 8 سے 10 آئے تھے. اور پھر ان کے اپنے اسٹاف بھی تھے. تو پھر ہم نے ان کو پورا جامعہ بن نوریہ عالمیہ اور ایڈم انسٹیٹیوٹ کے ریسورسز وغیرہ دکھائے، ایڈیٹوریم دکھایا. لائبریری میں ہمارے پاس مور دین 10,000 ٹائٹلس موجود ہیں ہمارے پاس. ٹائٹلس، ہم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کاپیز. کاپیز الگ ہوتی ہیں، ٹائٹلس الگ ہوتے ہیں. ٹائٹلس موجود ہیں ہمارے پاس اسلامک لرننگ کی بک کی ماشاءاللہ. اور اباؤٹ 400 مور ٹائٹل موجود ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کی. زبردست. ہمارے پاس اس کے علاوہ کمپیوٹر لیبس بھی موجود ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ جو اسکرین پہ اس وقت تصویر ہے یہ لائبریری ہے. لائبریری ہے. اور یہ ایڈم کے پاس مطلب آپ بنا چکے ہیں اسے؟ یہ ایڈم کی اسٹیبلشڈ، آلریڈی اسٹیبلشڈ. دیکھیں اسٹوڈنٹ طلبہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. بڑی زبردست خوبصورت. اور یہ صرف یہ لائبریری نہیں ہے، اس کے اندر ریسرچ کرنے کے لیے فیسلٹیز بھی، انٹرنیٹ فیسلٹیز بھی ہیں، کمپیوٹر ٹرمینلز بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ باقاعدہ ڈیجیٹل لائبریری برٹش کونسل لائبریری سے کنیکٹڈ ہیں، تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہے اس پہ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرنا تو وہ کر سکتا ہے بیٹھ کے یہاں پہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور میں یہ کہوں گا کہ مزید جو سلائیڈز ہیں اس میں دکھائیے گا مجھے. بڑی زبردست ویل اسٹیبلشڈ اور ڈیکوریٹڈ کلاس رومس وغیرہ تھے. اب یہ تو ہم شاہد صاحب سے پوچھیں گے. یہ دس از ہمارا فیوچر آؤٹ لک ہے. یہ ہمارا فیوچر آؤٹ لک ہے. ظاہر ابھی کیونکہ ایڈم ابھی مراحل میں چارٹر کے مراحل میں، تو یہ ہمارا فیوچر آؤٹ لک ہے کہ یہ اس طرح ہمارا یہ کوریڈور ہے. یہ ہمارا مین انٹرنس ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ایڈم انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ مینجمنٹ سائنسز. اور یہ ہمارا فیوچر آؤٹ لک ہے. یہ لیکچر ہالس ہیں، کلاس رومس ہم لوگ نہیں کہتے اصل میں ڈگری وارڈنگ میں، لیکچر ہال، لیکچر روم یا لیکچر ہال. اور یہ ہمارے کوریڈورس ہیں، آفیسز ہیں اور مختلف کمپیوٹر لیبس ہیں، لائبریریز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کمپیوٹر لیب کے متعلق کمپیوٹر لیب تو ماشاء اللہ سے بہت اسٹیبلش ہے. 46 لیپ ٹاپس ہیں ہمارے پاس. 46 لیپ ٹاپس ہیں جو ہم نے باقاعدہ پرچیز کیے. ابھی لاسٹ ٹائم جب وزٹ ہوا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ تو ہم چلے جائیں گے تو یہ لیپ ٹاپ چلے جائیں گے، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے بیرون دنیا میں کہ وہ فور دا ٹائم میں منگوا لیے جاتے ہیں، دکھا دیے جاتے ہیں. تو ہم نے ان کو باقاعدہ اپنی پرچیز انوائس بھی دکھائی تھی، لیکن دس از آور اون پراپرٹی. جی واپس نہیں بھیجا. ایویڈنس بیسڈ مینجمنٹ سسٹم. زبردست. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا ریسورسز کا بھی آپ نے ذکر کیا، لائبریری کا ذکر ہوا، کمپیوٹر لیب کا ہوا، اور فیکلٹی ممبرس کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. یہ مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایک مشن ہوتا ہے جس کو لے کر چلا جاتا ہے مفتی صاحب کا، یہ ایک ویژن ہے، یہ کیا حقیقت ہے؟
ویژن بھی ہے اور مشن بھی یہ ہے کہ مشن میں یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے طلباء کو جو ہماری جو فارغ ہوں گے طلباء ان کو معاشرے میں بہتر طور پر اسلامک ویلیوز کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں بات سنیں بک آپ کو ٹیچنگ دے دے گی. یہ جو جامعہ بنوری عالمیہ یہ ایک ہولسٹک ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے, ناٹ ان ٹرمز آف بکس رادر اکیڈمک, سوشل, کلچرل اینڈ ریلیجیس آسپیکٹس, ہر آسپیکٹ کو فوکس کر کے ہم لوگ ایک کمپلیٹ پیکیج پرووائڈ کرتے ہیں. دس از آور ویژن اسٹیٹمنٹ, empowering individuals through a nurturing educational environment to foster self motivated character. یعنی کہ ہمارے جو طلباء ہوں گے اس کے اندر ان کے اسپارک ہوگا, ان کے اندر ایک کم پیشن ہوگا جو کہ ان کو فلاح کی طرف لے کے جائے گا, کیونکہ فلاح صرف جو زندگی اس دنیا کے لیے نہیں ہوتی, جو فلاح تو آپ کو وہی ہے نا جو آپ کو آخرت میں کامیاب آخرت کے لیے ماشاءاللہ. And then if we talk about mission statement, to foster a conducive learning environment, کیونکہ ہر چیز کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. بالکل آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا کلاس روم, لیکچر روم, لائبریری, یہ ایک اب جب تک آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملے گا آپ کے اندر وہ موٹیویشن ہی نہیں ہوگی پڑھنے کی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے کیا کیا کہ ہمارا مشن ہے یہ ٹو فاسٹر a conducive learning environment offering a harmonious blend of obligatory religious and ماڈرن ایجوکیشن, دونوں کا بلینڈ نکالنا ہے ہم نے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کی بلڈنگ ہے ایڈم کی, یہ جامعہ کی احاطے میں ہی موجود ہوگی؟ جامعہ کے احاطے میں ہم نے 3.5 ایکڑ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, وقف ڈیڈ الگ سے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ ول بی ایکسکلوسیولی ڈیڈیکیٹڈ فار ایڈم ایکٹیویٹیز انشاءاللہ. اچھا اینڈ اور ہماری ایک اور بھی 14 یا 16 اسٹوری بلڈنگ بن رہی ہے ہماری انڈر کنسٹرکشن, بالکل, جس میں اے آئی کو بھی بڑا مد نظر رکھا جا رہا ہے. ساری ٹیکنالوجی کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. یہ فرمائیے کہ جناب جو آپ کی یہ یونیورسٹی ہوگی یا انسٹیٹیوٹ جو آپ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ, تو یہ اس میں خواتین کے لیے بھی اہتمام ہوگا یا صرف مرد حضرات کے لیے ہے؟ ہم لوگ جینڈر ایکویلٹی رکھتے ہیں اور ایسا کوئی بات ہم نہیں کریں گے. کیا بات کہ ایسا نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف کوئی لوگ بولے نا کہ مولوی جو ہے وہ صرف مردوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اس مکاتب فکر کا ہمارے پاس, فار ایگزامپل جامعہ بنوریہ میں ہم لوگ چاروں اماموں کو ڈسکس کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اسی طرح ایجوکیشن از ایکول فار آل, ویدر از گرل اور بوائے, نو پرابلم. ٹھیک. اب اس میں آپ لوگ جو ہے وہ جس طرح سیگریگیشن کریں گے, سیپریٹ کریں گے, بالکل زبردست ایک بہترین ماحول ہوگا جس میں ایک بچی بھی آگے پڑھ سکے اور ایک بچہ بھی آگے پڑھ سکے. یہ جو ہے جے بی اے کی مینجمنٹ اور فیملی آف جے بی اے, نعمان صاحب اور فرحان صاحب کی یہ بڑی کوششیں کاوشیں, اور اس میں دیکھیں یہ ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے, ٹوگیدر ایوری ون اچیوز مور. اور یہ صرف میں ہی نہیں کر رہا, بہت سارے اس کے پیچھے اور بہت سارے ہمارے مفتیان کرام ہیں جو کہ خاص طور ماڈرن ایجوکیشن میں ہیں آگے. وقار صاحب کا ایک تذکرہ میں کرنا چاہوں گا, وہ بھی انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. بہت مفتی میر حارث صاحب ہیں, اور ہماری پوری ٹیم ٹی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر پورا ریکروٹمنٹ کے لیے ہم لوگوں نے الگ ہائر ریکروٹمنٹ کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ریکروٹمنٹ سلیکشن بورڈ ہے ہمارا. تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ فار دا بیسٹ انشاءاللہ, اینڈ اٹ ول بی اے گریٹ ایفرٹ. انشاءاللہ سوسائٹی کو بہت کچھ ملے گا اس ادارے سے, ہم دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک جو سفر چل رہا ہے اس میں یقیناً مشکلات کے بغیر تو سفر میں مزہ نہیں آتا. نو پین نو گین, ایسا ہی ہے نا. ہاں, تو کیا مشکلات ہیں, کیا چیزیں راہ کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں جن سے عنقریب آپ لوگوں نے آگے نکل جانا ہے انشاءاللہ؟ دیکھیے اب یہ جو نا یہ منظوری کے مراحل جو ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان ہے. بالکل. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ جملہ بڑا اچھا, آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے. ہاں, کیونکہ میں اپنے جب میں صرف جامعہ بنوری عالمیہ میں نہیں ہوتا, بلکہ میں ڈاؤ میں بھی پڑھاتا ہوں اور حمدرد اسکول آف لاء میں بھی پڑھاتا ہوں, اور میں یونیورسٹی میں 2004 سے پڑھا رہا ہوں. اینڈ اٹ ہیز بین آلموسٹ 20 ایئرس کہ میں ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی لیول پہ میں پڑھا رہا ہوں. جی 21 ایئرس سر, 25 میں ہم. ہاں 21 ایئرس سوری. تو اس میں جب گورنمنٹ کے معاملات آتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی تھوڑا سلو پروسیس, سارے پروسیس سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ جگہ یہ ہمارا جو ادارہ ہے اسٹیبلش ہونا چاہ, دیٹ واز انیشلی زیرو وزٹ واز ڈن ان 2018. 6 سال. اس کے بعد کچھ کرونا آیا, پھر کچھ مفتی نعیم صاحب کا انتقال ہو گیا, تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا ادارے کے لیے, جے بی اے کے لیے. تو اس میں سنبھالنے میں ٹائم لگا. اس کے بعد پھر ہم ان کو آبزرویشنس تھی, کمپلائنس تھی, ہم اس کو کرتے گئے. بٹ اگین دا پروسیس از ویری سلو. اینڈ میں اکثر اپنے مینجمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ سر ایک دفعہ جب پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا, جب ایڈمیشن ہو جائے گا, جب اسٹوڈنٹ آ جائیں گے, جب پڑھائی کا عمل شروع ہو جائے گا, پھر وہ ود دا پیسج آف ٹائم ساری چیزیں ہوتی جاتی ہیں. لیکن اتھارٹیز یہ کہتی نہیں, ایسا نہیں ہے, پہلے آپ ساری چیزوں کو مکمل کر کے پرووائڈ کر کے ہمیں ایویڈنس دیں, اینڈ دین وی آر گوئنگ فارورڈ, پھر ہم مانیں گے.